We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں کہ اگر کسی معصوم بچے کی زندگی میں دکھ، ناکامی، بیماری یا بے چینی ہو تو اس کا قصور کس کا ہے؟ کیا ہر بار وجہ وہ بچہ خود ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سزا نہیں بلکہ کسی اور کے اعمال کا اثر سہ رہا ہوتا ہے؟ آج کی یہ بات عام نہیں ہے، یہ وہ سچ ہے جس پر اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ یہ سچ انسان کو خود اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ بات آخر تک سن لی تو ممکن ہے آپ کا انداز فکر بدل جائے، آپ کی دعائیں بدل جائیں، اور شاید آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا لیں۔ آج ہم کسی کہانی یا افسانے کی بات نہیں کر رہے، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا تعلق سیدھا ہمارے گھروں، ہماری اولاد اور ہمارے اعمال سے ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری اولاد کی زندگی کو خاموشی سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام انصاف کا دین ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک شخص کے گناہ کی سزا دوسرے کو دی جائے۔ قرآن واضح اعلان کرتا ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نیک نیت معصوم اور کم عمر بچے بھی آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ نقطہ شروع ہوتا ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام سزا اور اس کے اثر کے درمیان فرق سکھاتا ہے۔ سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ صرف اس کو ملتی ہے جو گناہ کرے، لیکن گناہوں کے اثرات، ان کے نتائج، ان کے زخم نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک زہریلا پودا لگایا جائے تو اس کا پھل بھی زہریلا ہی نکلتا ہے، چاہے پھل کا اس کا زہر کو اگانے میں کوئی قصور نہ ہو۔ جب ماں باپ اپنی زندگی میں حرام کو معمول بنا لیتے ہیں، جھوٹ کو حکمت سمجھ لیتے ہیں، ظلم کو طاقت اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیتے ہیں، تو وہ سب کچھ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ ان کے فیصلے، ان کی کمائی، ان کی گفتگو اور ان کا طرز زندگی ایک ماحول بناتا ہے، اور اسی ماحول میں ان کی اولاد سانس لیتی ہے۔ حرام رزق کی مثال لے لیجئے، بظاہر سب کچھ موجود ہوتا ہے، اچھا گھر، سہولتیں، تعلیم، مگر گھر سے سکون غائب ہو جاتا ہے۔ بچے بات بات پر ضدی، چڑچڑے یا بے رہروے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ سب کیوں؟ یہاں کمی مال کی نہیں، برکت کی ہوتی ہے، اور برکت گناہوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح زبان کا گناہ، ماں باپ غصے میں اولاد کے لیے جو الفاظ بولتے ہیں وہ صرف آواز نہیں ہوتے، وہ دعائیں یا بد دعائیں بن جاتے ہیں۔ بار بار یہ کہنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ناکام ہو، تم ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ الفاظ بچے کے دل میں ایسے اترتے ہیں کہ وہ پوری زندگی خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ الفاظ کا زخم ہے۔ پھر وہ گناہ جو نظر نہیں آتے مگر دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، نماز سے غفلت، قرآن سے دوری، حلال و حرام میں لاپرواہی، یہ سب مل کر دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ جب والدین کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان کی تربیت میں نرمی، دعا میں آنسو اور نصیحت میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ ایسی فضا میں پلنے والی اولاد کو دین بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اعمال گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیں یا انہیں ایسا ماحول دیں جہاں گناہ معمول بن جائے تو وہ عمل نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ یوں ایک غلط راستہ صرف ایک انسان کو نہیں، پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، اور وہ امید کا ہے۔ اگر والدین غلطی کے باوجود توبہ کر لیں، اگر وہ
وہ اپنے اعمال درست کر لیں، اگر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے لگیں تو اللہ کی رحمت گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیتی ہے۔ قرآن میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کی گئی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کا اثر گناہ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد کسی آزمائش میں ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف آئیے، اپنی کمائی کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنے سجدوں کو دیکھیں، کیونکہ اولاد کو ملنے والی سب سے بڑی وراثت مال نہیں بلکہ والدین کا کردار ہوتا ہے۔ آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، مگر وہ ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج ضرور دکھاتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، پلٹ آئیں اور اپنی نسلوں کو تباہی سے بچا لیں۔ قصص النور چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ بات صرف سنی نہ جائے بلکہ دل تک اتر جائے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، خود کو بدلنے کا، اپنی دعاؤں کو بدلنے کا اور اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کا۔ آخر میں آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری اولاد کو ہمارے اعمال کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ ہمیں ایسے والدین بنا جو اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے، آزمائش نہیں۔ ہمارے گھروں میں ایمان، سکون اور برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔